حضرت ابو الحسن بہت بڑے صوفی گزرے، درویش تھے۔ ابو علی سینا سائنسدان، ان کا مرید، بڑے بڑے لوگ ان کے مرید، محمود غزنوی عقیدت مند، لیکن حضرت کی زوجہ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اگر نوجوان میری آج اس بات کو، شادی شدہ نوجوان اس بات پہ تھوڑا غور کریں گے تو انہیں نا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ میں اتنا باعمل تو نہیں ہوں، لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا آپ کے، تو کچھ فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اب آپ بیٹھے رہیے، پیسے نہ لائیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اس کے بغیر بھی کام چالی جاتا ہے الحمدللہ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ جب آپ برسر اسٹیج پیسے دیتے ہیں نا اس طرح کر کے، تو پھر وہ بندہ نہیں اچھا لگتا جو نہ دے رہا ہو۔ تو اس لیے ماحول ایک جیسا رہنے دے۔ کسی کی خدمت کرنا، وہ سارا کچھ کرنا، وہ سنت ہے، اس میں اختلاف نہیں، لیکن برسر اسٹیج نا استحصال ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر غریب آدمی سامنے نہیں بیٹھتا، پیچھے ہو کے بیٹھتا ہے، کہنا میرے کو دتھی ہوندی تو ممی اگے بہندا۔ اس لیے مہربانی فرمائے ان چیزوں سے اگر پرہیز ہو جائے برسر اسٹیج تو فائدہ ہوگا ملت۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین تو کہہ دے۔ میں بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص مصر سے ملنے گیا یا یمن سے ملنے گیا، اس نے 2-3 مہینے کا سفر کیا، حضرت کے دروازے پہ دستک دی، تعریف سن کے آیا۔ دستک دی تو اندر سے بی بی صاحبہ بولی، اماں جی کون ہے؟ طبیعت میں تلخی تھی، کون ہے دروازے پہ؟ نے کہا اماں جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہے تو بھی؟ کہتا ہے میں تو بڑا ذہن میں زاویہ بنا کے آیا تھا، ذائچہ سارا ٹوٹ گیا۔ کہا چلے اماں جی میں اب آ گیا ہوں تو مہربانی کریں بتا دیں کہاں ہے؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں 10-12 فارغ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا بھائی، اور اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اندر سے وہ بات تو نکل گئی، میں نے کہا جس شخص کا گھر میں ہی کوئی حال نہیں، میں نے کیا عقیدت کرنی ہے، لیکن چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا۔ میرے اندر سے پھر بدگمانی نکلی، میں نے کہا دیکھو زوجہ قابو آتی نہیں، شیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دیتا ہے۔ ترمذی کے لفظ ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے، شام ہو گئی تھی، اللہ اللہ کرتے تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت جی کو جانور تکلیف نہ دے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، پردے کی بڑی پابند ہے، غیر محرم کی جرت نہیں وہ میرے گھر کا دروازہ پھلانگ سکے، کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی ہے، بیچاری مجبور ہے، اس کی زبان میں تلخی، اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو کوئی رکھے گا نہیں، رسوا ہو جائے، میرے بچوں کی ماں ہے، کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ اور پھر فرمانے لگے سنو، یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑھ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا۔ اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ، اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نا یہاں کندھے پہ، اسے کہتے ہو میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، میں بڑی کوشش کرتا رہا، میں تیرے لیے بڑی دور تک سفر کر کے آیا، اسے کہا کرو بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے۔
تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات۔ کیسے بگڑ گیا بچہ، کیسے غیروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے، حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد، آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے، حضور سننے لگے۔ فرماتے میرے نصیب دیکھو، پتہ نہیں کب تک کب سے حضور سن رہے تھے۔ جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی۔ کہتے ہیں حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر۔ محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ، یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائے، تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی، کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا، تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے؟ تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا؟ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہوگا، کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، اتنا خوش ہوا ہوں، سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی تو محبوب نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے۔ فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بچوں کو رات کو بٹھایا کریں، میری بات سنیں جی، اللہ خیر کرے، ویڈیو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، ایک بن جو رہی ہے ہمارے ملک میں، اور کچھ بنا نہیں بنا، ہم سارے کیمرہ مین تو بن ہی گئے ہیں۔ وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا، اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ہے ادھر ویکھیا جا ذرا فوٹو لینی ہے۔ او خدا کے بندو، دعا تو رہ ہی گئی۔ پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے، اب کہتے حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر لو،
فوٹو سیاح سے چھوڑے، کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں، یہ تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے، جزیات عموم بلوہ ہے۔